بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، اہلیان پاکستان، بیکاز پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے سٹالز لے کر، اور اساتذہ کرام کیونکہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوں گے، اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یہ اس چوتھی ایجوکیشن ایکسپو پہ میں جو سرپرست ہیں فاروق الطاف صاحب اور باقی منتظمین جو ہیں، میرے کولیگز یہاں نظریہ پاکستان، ادارہ نظریہ پاکستان کے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں۔ میں بھی مسلسل چوتھی دفعہ، مجھے عام طور پہ اسی طرح آج میں اتفاق سے اختتامی تقریب میں اس لیے ہوں کیونکہ 5 اور 6 تاریخ کو میں لاہور سے باہر تھا، تو آج میں موجود تھا، لیکن میں کسی نہ کسی جب بھی یہ ایکسپو ہوتا ہے میں کسی نہ کسی دن یہاں ضرور بلایا جاتا ہوں اور مجھے دورہ کرایا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا ہے پچھلے یہ اب چوتھا سال ہے کہ کس طرح سے یہ زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے یہ منعقد ہو رہا ہے، جو کہ ادارے کی اور اس کے انتظام کے حوالے سے بھی ایک دلیل ہے ان کی مؤثر ہونے کی، اور آپ سب کی شرکت سے اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کس قسم کی جو ہیں کاوشیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے جس طرح بتایا گیا ابھی گل صاحب نے یہاں پہ کہا کہ بہت سے ابھی بھی لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہ پچھلے سالوں کے نسبت جو ہے وہ، بلکہ یہ کیونکہ اب میں بھی اس جدید دور میں اب جی رہا ہوں، تو میرے خیال جو لفظ ان کو استعمال، جو میں نے بھی ابھی پچھلے 1 آدھ سال میں سنا ہے، جو ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا، کہ یہاں پہ فٹ فال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سو میں صرف وہ دہراؤں گا جو مجھے آج، میں نے ہر ایک سٹال پر تو میں نہیں جا سکا لیکن کچھ پہ گیا ہوں، اور پورے یہ جو نمائش ہے اس کا میں نے دورہ کیا ہے، جس میں تعلیمی اداروں کے اور تعلیم سے منسلک جو ادارے ہیں ان سے جو مشورے دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجنے کے، دوسری یونیورسٹیوں سے، باہر کی یونیورسٹیوں سے منسلک ہیں، ان سب سے لے کر کے پھر جو بکس کی نمائش تھی اس حصے میں، پھر اس کے بعد جو ہینڈی کرافٹس، سوال مجھے پوچھا گیا کہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ لرننگ کا کوئی بھی طریقہ ہو، تعلیم کے فروغ کا کوئی بھی طریقہ ہو بشمول آن لائن کے، پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے سب سے کم تعلیم یافتہ ملکوں میں ابھی بھی شمار ہوتا ہے، تو تعلیم کے فروغ کے لیے ہم جو بھی طریقہ استعمال کریں، وہ ان پرسن لرننگ ہو، وہ آن لائن لرننگ ہو، یا ٹیچنگ ہو تھرو ویڈیو آڈیو پریزنٹیشن، یا دیگر فارمز جو پریزنٹیشن کے ہیں ویب بیسڈ، جن میں ریٹن فارم ہو یا سلائیڈ شوز ہوں یا اینیمیٹڈ ہوں ان اینیمیٹڈ ہوں، ہر طریقے سے تعلیم اور تعلیم کا جو جدید ترین طریقہ ہے وہ اپنانا جو ہے ہم سب پر فرض بنتا ہے، تاکہ ہم پاکستان کو اس شعبے کے اندر جہاں وہ سب سے بدقسمتی سے دنیا کی نچلی سطح تک پہنچا ہوا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے ایک جدید اور ایک تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں جو ہے اس کو لانے کے لیے سب سے اولین قدم جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا اور تعلیم کے جدید ترین طریقوں سے اس کو فروغ دینا ہے۔ اور میں نے اس کے لیے مثال کیا دی وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ 4 سال کی عمر میں علامہ اقبال کو ان کے والدین نے سیالکوٹ میں ایک مدرسے میں ڈالا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور 4 سال کی عمر سے جب سے علامہ، اس وقت تو علامہ نہیں کہلاتے تھے، محمد اقبال اس 4 سال کے بچے کا نام تھا، اس کی شناسائی ہوئی قرآن مجید سے، اور وہ عقیدت اور وہ احترام اور وہ محبت جو کلام الہی سے 4 سال کی عمر میں شروع ہوئی حضرت علامہ اقبال کی، وہ ان کے آخری سانس تک 61 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، وہ محبت اور وہ عقیدت جو تھی وہ ان کے ساتھ رہی، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا علامہ نے۔ اس مدرسے میں ان کے استاد، ان کا نام تھا مولانا میر حسن، مولانا نے اس بچے کا، 4 سالہ بچے کا جب ٹیلنٹ دیکھا
تو ان کے والدین کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم تو ضرور حاصل کر لے یہاں پہ، لیکن آپ اس کو، وہ استاد جو تھے وہ مشن سکول میں عربی پڑھاتے تھے، اسکاچ مشن سکول سیالکوٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو، اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اس کو آپ مشن سکول میں بھیجیں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ دیگر جدید علوم، جو اس وقت جدید علوم تصور ہوتے تھے، اب یہ 1880 کی دہائی ہے اس وقت کے، تو تاکہ وہ ان سے بھی آراستہ ہو۔ اور ان استاد نے، علامہ کے جو والدین تھے وہ تو سمپل سے لوگ تھے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، سیالکوٹ میں رہتے تھے، ان استاد نے جو مثال دی وہ آج کے حوالے سے میں ایسے اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، میں نے یہاں بھی دہرائی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا اور یہ آگے جدید تعلیم سے نہ آراستہ ہو سکا، ان کا اپنی رائے یہ تھی، تو وہ ساری عمر نکاح اور جنازے پڑھایا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں ان استاد کے کہنے پر ان کے والدین نے ان کو مشن سکول بھیجا، ہر جماعت میں اول آئے، ہر تمغہ جیتا، 12ویں جماعت تک پہنچے تو سیالکوٹ میں اور کوئی تعلیم کا وسیلہ نہیں تھا، تو وہی استاد ان کے پیرنٹس کے پاس آئے اور کہا کہ اب سیالکوٹ کے پاس کچھ اور نہیں رہ گیا، اس بہت ہی ذہین بچے کے لیے آپ اس کو لاہور بھیجیں۔ تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ آئے تو وہاں ان کو سرپرستی حاصل ہوئی پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ کی، جنہوں نے ان کو تعلیم مکمل ہونے پر یہ تلقین کی کہ وہ یورپ جائیں، تو پھر وہ جرمنی اور انگلستان گئے، جہاں پہ اس وقت کی جدید ترین تعلیم ان کو مل سکی، پہلے سیالکوٹ میں، پھر لاہور میں، پھر انگلستان میں، پھر جرمنی میں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس اعلیٰ تعلیم نے کس طرح سے اس ایک بچے کی، اس ایک شخص کی، ایک ذہین شخص کی، جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، اپنا شعر بھی ہے ان کا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اس شخص کی زندگی، بلکہ اس شخص کی زندگی کے ذریعے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی، صرف اعلیٰ اور جدید تعلیم کے نتیجے میں۔ نہیں تو وہی بچہ نکاح اور جنازے پڑھا رہا ہوتا اور کسی نے اس کا نام بھی نہ سنا ہوتا، محمد اقبال کا، جو بعد میں علامہ اقبال یا ڈاکٹر اقبال یا سر محمد اقبال جو بنے۔ اس لیے جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو اہمیت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی کبھی میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے، جس بھی طریقے سے ہو، اس ادارے کے ذریعے ہو اور آپ کے ذریعے ہو، اور آپ کے ذریعے پاکستان کے طلباء اور طالبات کو موقع ملیں کہ وہ دنیا بھر میں جا کے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا کر دے پر پورے اتریں۔ آج میں پھر آخر میں یہاں پہ ایک ڈیسک لگا ہوا ہے جہاں پہ کہا کہ جی آپ اپنی انٹری کریں اور دستخط کر کے کوئی پیغام دے کے جائیں، تو میں نے پیغام جو دیا، اپنا نام اور پتہ اور تاریخ اور وقت اس میں داخل کر کے، وہ صرف ایک شعر لکھا میں نے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تو اسی شعر سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا کام بہت قابل تحسین ہے اور اس ادارے کا کام بھی بہت قابل ہے۔